منبر نور پہ جلوہ بار معزز و وقار علماء ملت اسلامیہ، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کی مقدس میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر شام سے لے کر اب تک ذکر شہید کربلا کے نام سے آپ نے اس عظیم الشان بزم کو سجایا اور اپنے دین کے علماء کو منبر نور پر زینت بنایا اور بہت ساری پیاری پیاری باتیں سماعت کی۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ہر سال آپ لوگ اپنی اس بستی میں نربھان جوت میں ذکر شہدائے کرب و بلا 10 دن منا کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ اے یزیدیوں، تمہارا زمانہ جب تھا تب تھا، اب اللہ رب العزت گواہ ہے کہ اب یزید کا نہیں بلکہ حسین والوں کا زمانہ ہے۔ اب حسینی غلام ہر بستی میں زندہ ہیں اور انشاءاللہ الرحمن قیامت تک ذکر شہید کربلا سجا کر کے یزیدیوں کو مردہ بناتے رہیں گے، یزیدیوں کو جلاتے رہیں گے اور اپنے ایمان کی شمع اپنے دلوں میں تا قیام قیامت روشن کرتے رہیں گے۔ میں چین ہوگا، محبت سے بولیں، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ یہیں تک نہیں، امام اہل سنت نے اس طرح عظمت شان اہل بیت کی ظاہر فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار بریلی سے فرماتے ہیں، کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نہ ابھی مجھ سے قبل مولانا نعیم اللہ صاحب قبلہ سے آپ نے حضور کی زندگی کے حوالے سے اور آپ کے پیارے صدیق کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی، لیکن الحمدللہ آج میری خطاب کا عنوان صرف اور صرف ذات سیدنا صدیق اکبر ہے، اور اسی میں ایسے پہلو میں آپ کو بیان کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پتہ چلے گا کہ نہ نانا کا کوئی جواب ہے، نہ نانا کے صدیق کا کوئی جواب ہے، یعنی نہ مصطفیٰ کا جواب ہے، نہ مصطفیٰ کے صدیق اکبر کا کوئی جواب ہے۔ یہی تک نہیں، ہاں جس طرح آپ کو لازم ہے کہ آپ اہل بیت سے پیار کریں، آپ حسنین کریمین سے پیار کریں، سیدہ زہرا فاطمہ سے پیار کریں، کربلا والوں سے پیار کریں، اسی طرح سرکار کے صدیق اکبر سے بھی پیار کریں، سرکار کے عمر سے بھی پیار کریں، سرکار کے عثمان سے بھی پیار کریں، سرکار کے علی سے بھی پیار کریں، کیونکہ ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں ان تبرہ باز شیطان رافضیوں کی طرح نہیں ہوتی ہے کہ جو ذکر شہید کربلا تو مناتے ہیں لیکن اس کے پردے میں صدیق اکبر کو گالیاں بکتے ہیں، عمر فاروق اعظم کو گالیاں بکتے ہیں، عثمان غنی کو گالیاں بکتے ہیں، مولائے کائنات کی محبت میں اندھے ہو کر کے نبی کے پیاروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں تو جس طرح اہل بیت کا ذکر ضروری ہے، اسی طرح صحابہ کا ذکر ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار
سرکار نے اسی حدیث پاک کی ترجمانی کی ہے جس کو مصطفیٰ نے فرمایا تھا. آقا نے کیا فرمایا تھا؟ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اس میں سے ایک اللہ کا کلام ہے, ایک کتاب اللہ ہے, اور ایک میرے اہل بیت ہے. یعنی اگر کلام اللہ کو, قرآن کریم کو پکڑ لو گے, اہل بیت کو چھوڑ دو گے تو بھی تمہیں جنت کا راستہ نہیں ملے گا. اور اگر اہل بیت کو پکڑ لو گے, قرآن کریم کو چھوڑ دو گے تو بھی تمہیں جنت کا راستہ نہیں ملے گا. پتہ کیا چلا؟ جس طرح اہل بیت کو ماننا ضروری ہے, اسی طرح کلام اللہ کو ماننا ضروری ہے. اور کلام اللہ کیا ہے تو سنو, کلام اللہ یہ ہے والذی جاء بالصدق وصدق به فاولئک هم المتقون. اس کی تفسیر ہم پوچھتے ہیں اے رافضیوں, اے شیعوں, تمہارے مولا سے پوچھتے ہیں, اپنے علی پاک سے پوچھتے ہیں. تم تو دکھانے کے لیے علی سے پیار کرتے ہو, تم تو دکھانے کے لیے علی سے پیار کرتے ہو, لیکن ہم سچی محبت کرتے ہیں. مولا سے پوچھتے ہیں مولا تمہاری مرتبہ میں تمہاری بارگاہ میں صدیق اکبر کا مرتبہ کیا ہے؟ اے علی المرتضی تمہاری بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر. توجہ سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمہ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اے مولا تمہاری بارگاہ میں صدیق اکبر ہے کیا؟ اے علی المرتضی تمہاری بارگاہ میں صدیق اکبر ہے کیا؟ اے مولا کائنات تمہاری بارگاہ میں یار غار کا مرتبہ کیا ہے؟ تم کو ماننے والے, ماتم کرنے والے, اپنے سینے کو کوٹنے والے, کالا کپڑا پہن کر کے یہ دکھانے والے کہ ہم سب سے زیادہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں, اور تمہاری محبت کے پردے میں مولا میرے صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں, مصطفیٰ کے یار غار کو گالیاں دیتے ہیں. ذرا تم سمجھا دو کہ صدیق کا مرتبہ کیا ہے. اب قرآن کریم سنو, اللہ کا اعلان ہے والذی جاء بالصدق وصدق به فاولئک هم المتقون. علی پاک ترجمہ کرتے ہیں, علی پاک تفسیر بتاتے ہیں. دیکھو کتنی پیاری تفسیر ہے. علی فرماتے ہیں اور وہ جو یہ سچ لے کر کے تشریف لایا, اور وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی. میں نے کہا مولا کس نے تصدیق کی؟ اب علی کی بارگاہ سے یہ مرتبہ ملتا ہے. نبی کی یار غار کو علی اپنے زبان حال سے اپنی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں. کون علی؟ فرماتے اگر میں بسم اللہ کے باقی تفسیر کر دوں 70 اونٹ بھر جائے. وہ علی فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے صدقہ سے, ایک صدقہ سے نبی کی ذات مراد ہے اور دوسرے صدقہ سے کسی اور کی ذات نہیں بلکہ مصطفیٰ کا یار غار ہے جسے صدیق اکبر کہتے ہیں. پتہ کیا چلا کہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ اور نبی نے کیا فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک اہل بیت, ایک قرآن. اور قرآن کہتا ہے یہی صدیق اکبر جنہوں نے نبی کے ہر موڑ پہ, نبی کی ہر موڑ پہ مدد کی, ہر موڑ پہ نبی کا ساتھ دیا, ہر موڑ پہ نبی کے شانہ بشانہ رہے. اور ہاں ذات تو اتنی بلند ہے, اتنی بلند ہے کہ آپ کی شخصیت کا عالم یہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر خود صحابی, بیٹا صحابی, پوتا صحابی. اور شخصیت کا عالم تو یہ ہے کہ جب رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات کے بارے میں, تو فرماتے اے میرے صدیق, آقا فرماتے اے میرے صدیق انتا فی الغار و انتا فی الحوض, انتا صاحبی فی الغار و انتا صاحبی فی الحوض. اے صدیق اکبر سن لو, یہ مصطفیٰ کریم تمہیں مرتبہ دیتے ہیں کہ جس طرح تم غار میں میرے ساتھی ہو اسی طرح حوض کوثر پہ میرے ساتھی بنو گے. یہ ذات ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی. اب میں لے کر کے چل رہا ہوں اصل موضوع کی طرف. جناب سیدنا صدیق اکبر مصطفیٰ کی کس طرح تصدیق کرتے ہیں, مصطفیٰ کی کس طرح مدد کرتے ہیں, مصطفیٰ کا کس طرح ساتھ دیتے ہیں. آپ
فرماتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ میں ملک شام جا رہا تھا ایک قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے، ایمان لانے کا واقعہ ہے، تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، اچانک ایک گرجا گھر کے پاس میری آنکھ لگ گئی، یعنی جب سورج ڈوب گیا تھا، رات کی اندھیری چھا گئی تھی، مجھے نیند لگ گئی، میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کون سا تھا؟ آسمان سے چاند جناب سیدنا صدیق اکبر کی گود میں اتر آیا ہے، آ کر کے پناہ لیتا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی گود میں، اور جناب سیدنا صدیق اکبر اس کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ لینے کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ جاتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں؟ گرجا گھر میں ایک پجاری رہتا تھا، ایک پنڈت رہتا تھا، اس زمانے میں راہب کہتے ہیں، جس کا نام بحیرہ تھا، اس کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ میں نے خواب دیکھا ہے، آسمان سے چاند میری گود میں آ گیا ہے، آسمان سے ستارے میرے گود میں آ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹ کر کے میری گود میں پناہ لے رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ راہب کہتا ہے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ راہب کہتا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا وطن کہاں ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں میرا وطن مکہ ہے۔ وہ راہب پوچھتا ہے دوسرا سوال یہ ہے یہ بتائیے آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ صدیق اکبر کہتے ہیں میں قبیلے قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، اللہ اکبر۔ راہب کہتا ہے اب اپنے خواب کی تعبیر سن لو۔ وہ راہب کہتا ہے جس مکہ میں رہتے ہو اسی مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو امام الانبیاء بن کے چمکے گا، جو نبیوں کا سلطان بن کر کے چمکے گا، جو نبیوں کا امام بن کے چمکے گا، اور ہاں وہ مکے کا رہنے والا ہوگا، وہ مکے کا رہنے والا ہوگا، اور وہ بھی تمہارے قبیلے سے، قبیلے قریش سے ہوگا۔ اور ہاں ابو بکر سنو، حیات ظاہری میں تم اس کے وزیر اور خلیفہ بنو، تم حیات ظاہری میں تم اس کے وزیر بنو گے، اور جب وہ نبی وصال فرما جائے گا تو اس کے بعد خلیفہ بن جاؤ گے، اس کے بعد خلیفہ مقرر کر دیے جاؤ گے۔ یہ خواب سننے کے بعد سیدنا صدیق اکبر آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد کہاں آتے ہیں؟ ڈائریکٹ مکہ آتے ہیں، مصطفیٰ کریم کو تلاش کرتے ہیں اور جا کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد اپنے سر مبارک کو مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آقا سے فرماتے ہیں مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ مصطفیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو کلمہ پڑھایا، پڑھانے کے بعد اسلام میں داخل کیا۔ جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، اے آمنہ کے لال، ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر کے آتا ہے، میں آپ کو جانچنے کے لیے، میں آپ کو پرکھنے کے لیے، آپ کا امتحان لینے کے لیے یا رسول اللہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر کے آتا ہے، میں چاہتا ہوں اب میں ایمان لے آیا ہوں، آپ کوئی معجزہ دکھا دے۔ ذرا غور کرنا اے نروہن جوت کے زندہ دل مسلمانوں، اپنے ایمان کو تازہ کرنا۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا کوئی معجزہ دکھائے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صدیق اکبر، اے ابو بکر، کیا وہ معجزہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے جو گرجا گھر میں تمہیں راہب نے بتایا ہے؟ وہ معجزہ تمہیں کافی نہیں ہے؟ ستارے آئے تھے تمہاری گود میں، اس راہب نے کہا تم وزیر بنو گے، ایمان لاؤ گے، اس کے وصال کے بعد خلیفہ بنو گے۔ پتہ کیا چلا؟ نبی اگر مکے میں ہوتا ہے امتیوں کے دل کے حال کو جان لیتا ہے، نبی اگر مکے میں ہوتا ہے مدینے کے حالات کا مشاہدہ کر لیتا ہے، تبھی تو امام اہل سنت بریلی کی سرزمین سے فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ
ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود عزیزان ملت اسلامیہ۔ تو یہ ذات ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی، جو سب سے پہلے ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، مردوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لائے۔ ہاں لوگوں نے کہا جناب سیدنا صدیق اکبر جب ایمان لے آئے تو مصطفیٰ کریم سے محبت کی یہ انتہا کر دی کہ بعض صحابہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ میں سیدنا صدیق اکبر پہ سبقت لے جاؤں، لیکن جب سامنے منظر آتا تھا تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات آگے نکل جایا کرتی تھی، اور اس وقت سارے صحابہ یہ کہتے تھے آج صدیق اکبر پھر آگے نکل گئے، آج نبی کے یہ صدیق پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ تو پتہ کیا چلا کہ صدیق کی ذات بہت بلند ہے، صدیق کی ذات بہت عظمت والی ہے۔ اور ہاں یہی وجہ ہے کہ ہر استاد اپنے شاگرد میں، ہر ممتاز استاد اپنے شاگرد میں یہ قابل صلاحیت دیکھتا ہے کہ میرا شاگرد، میرا اسٹوڈنٹ کس لائق ہے، کس صلاحیت کا مالک ہے۔ اور جب استاد پرکھ لیتا ہے، جانچ لیتا ہے کہ یار میرے ممتاز ہونے میں میرا شاگرد بھی اسی لائق ہے، تو پھر وہ ٹیچر، وہ استاد اپنی صلاحیت کا علمبردار اور اپنی صلاحیت کا امین اسی شاگرد کو بنا دیتا ہے، اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، مصطفیٰ کریم نے ابو بکر کے اندر وہ ساری چیزیں بھانپ لی تھی کہ ہاں اگر میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، ابو بکر صدیق ہوگا۔ بہت جگہ اشارہ فرمایا میرے مصطفیٰ نے، لیکن بہقی کی روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب میرے نبی کا وصال ہو جاتا ہے تو حضرت عبادہ بن صامت کے گھر ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ سارے صحابہ، اے مسلمانوں اپنے ذہن میں یہ بات نقش کر لینا تاکہ یہ نہ ہو ہر سال محرم میں محفل ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں ملتی نہیں ہے، کچھ باتیں پلے نہیں پڑتی ہے، اور ہر سال محفل کراتے ہیں لیکن کوئی ایسی باتیں نہیں ملتی ہیں کہ رافضیوں کو جواب دیا جا سکے، اہل تشیع کو جواب دیا جا سکے، ان کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ تو غور سے سننا کہ خلیفہ کیسے بنایا گیا۔ حضرت زید بن عبادہ کے گھر ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ کیا میٹنگ ہوتی ہے کہ اب سرکار وصال فرما گئے تو اب کس کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ تو سارے صحابہ ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی رائے پیش کی۔ کیا رائے پیش کی؟ یہ رائے پیش کی کہ مصطفیٰ کریم جب کسی کو عامل، کسی قافلے کو بھیجتے تھے تو کسی کو عامل مقرر کرتے تھے تو ان کی برادری میں سے یعنی اسی قبیلے سے ایک انسان کو اس کا امیر بنا دیتے تھے۔ مثلا انصار میں سے انصاری کو، مہاجرین میں سے ایک مہاجر کو، اسی سے ایک بنا دیتے تھے۔ تو حضور کے بعد یہی طریقہ جاری رکھا جائے، جس طرح حضور کرتے تھے اسی طریقے سے یہ طریقہ ہم بھی جاری رکھیں۔ تو فوراً ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مہاجرین میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کو آگے بڑھاتے تھے تو مہاجرین میں سے سیدنا صدیق اکبر کو آگے بڑھاتے تھے۔ تو کیوں نہ ہم حضور کے بعد بھی سیدنا صدیق اکبر کو اپنا امیر چنیں، ان کو اپنا خلیفہ بنائیں اور انہی کی باتوں پہ اعتبار کریں، انہی کو آگے بڑھائیں۔ اتنا کہنا تھا۔ ایک صحابی نے کہا صدق یا حبیبی، آپ نے بہت اچھی بات کہی، آپ نے بڑی پیاری بات کہی، آج سے ہمارے خلیفہ اور ہمارے امیر صدیق اکبر ہیں۔ یہیں پر خلیفہ مقرر کر لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر کھڑے ہوئے اور آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد کہا اے خلیفہ رسول، آج سے آپ میرے خلیفہ ہیں۔ مصطفیٰ جب کھڑے ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر جب کھڑے ہوئے ممبر پہ تو غور کیا کہ اس میٹنگ میں، اس مجلس میں کون کون نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی ناراض ہو جائے، اس محفل میں کون کون نہیں ہے۔ تو غور کیا
تو دیکھا کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے۔ اب حضرت ابو بکر کے چہرے پہ شکن آیا، یعنی چہرہ سرخ ہوا، اور کہا زبیر کو بلایا جائے۔ حضرت زبیر کو جب بلایا گیا تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اے زبیر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے صاحبزادے ہو، اور تم کیا کہتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو؟ اور ہاں میں یہ امید کرتا ہوں کہ تمہارے رہتے ہوئے کسی طرح کی کوئی بات نہ جو ہے صادر ہو، کسی طرح کی کوئی لڑائی صادر نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا اے ابو بکر صدیق ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں اور آج سے آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کو بلایا گیا، اور حضرت علی سے سیدنا صدیق اکبر فرماتے اے علی تم رسول اللہ کے داماد ہو، تم رسول اللہ کے داماد ہو، اور ہاں سرکار کے چچا زاد بھائی ہو، اور ہم یہ آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی طرح کا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا۔ حضرت علی کہتے ہیں اے امیر المومنین میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آج سے آپ کو خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے، آج سے آپ ہم سب کے امیر ہیں، آج سے ہم سب کے خلیفہ ہیں۔ اب میں اس طرف لے جانا چاہتا ہوں یہ سارے صحابہ جنہوں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ فلاں قبیلے سے ایک امیر کر لیا جائے، انصار سے انصاری کو بنا لیا جائے، مہاجرین سے مہاجر کو بنا لیا جائے، لیکن ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کے وہ مشورہ دیا جو مصطفیٰ کریم کی حدیث کی بشارت ہے۔ بشارت کیا ہے تو سنو حدیث پاک، بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ مصطفیٰ جب بیمار ہوئے، آقا جب مرض علالت میں، آقا جب علیل ہوئے، آقا کی جب طبیعت خراب ہوئی، امی عائشہ کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ اپنے والد محترم یعنی ابو بکر سے کہو رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے امامت کرے، رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ جب یہ حکم جناب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، آپ فرماتے ہیں ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ زیب نہیں دیتا ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ لائق نہیں بنتا ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے امام کے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے امامت کرے۔ ذرا غور کرے، فرماتے نا ابو قحافہ کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ امام الانبیاء کے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے امامت کرے۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں امی عائشہ نے کہا ابو جان کی طرف سے یہ حکم ہے، تو آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے۔ جب دوسری بار حکم پہنچا ابو بکر تھرا گئے، لیکن ایک بار پلٹ کر کے وہی جواب دیتے ہیں کہ اے عائشہ میری ہمت اور میرے اندر طاقت اتنی نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے امامت کروں۔ تو تیسری بار جب دوسری بار آقا کی بارگاہ میں امی عائشہ نے یہ بات کہی تو آقا علیہ السلام نے کیا کہا؟ تیسری بار آخری بار مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے رافضیوں، اے ماتم کرنے والوں، اے شیعوں، میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو تم آج محبت کا ڈھنڈورا مولائے کائنات کا پیٹ کر کے میرے صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہو، کہ یہ حدیث تمہاری نظر سے نہیں گزرتی کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ علی کو نہیں ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے۔ اسی وقت تم کو سمجھ لینا چاہیے، ہاں اگر نمبر اول اور پہلے خلیفہ علی ہوتے تو مصطفیٰ کیا کہتے؟ ابو بکر نہیں، عمر نہیں، عثمان نہیں، علی سے کہو نماز پڑھائے، لیکن مصطفیٰ نے یہ بتا دیا جو میری زندگی میں میرے مصلی کا امام ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد وہی صدیق اکبر ہے۔
شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خلافت کے بہت اہم پہلو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بہت ضروری ہے جاننا کہ خلافت کے اوپر اول ایک نمبر، اور آج تو لوگ قوالیوں میں سنا کرتے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر معاذ اللہ رب العالمین۔ غور کریں، اس طرح کے اشعار سننے سے آپ کا ایمان جا سکتا ہے۔ کیوں؟ صدیق اکبر کی صحابیت پر امت کا اجماع ہے، اور ہاں اولیت پر سارے ائمہ نے اتفاق کیا ہے، علماء متقدمین نے، علماء متاخرین نے، سب نے اتفاق رکھا ہے افضل الصحابی بعد الانبیاء اگر کوئی ذات ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کے اشعار سنے علی دا پہلا نمبر تو اس سے توبہ کرا لینا اور کہہ دینا علی دا پہلا نمبر نہیں، صدیق کا پہلا نمبر، صدیق کا پہلا نمبر۔ کیوں؟ جسے مصطفیٰ نے پہلے رکھا ہے، ہم اہل سنت بھی اس کو آگے رکھیں گے، ہم بھی اس کو ایک نمبر پہ رکھیں گے، ہم بھی اس کو پہلے میں رکھیں گے۔ تو مصطفیٰ فرماتے کہو ابو بکر سے نماز پڑھائیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، صدیق اکبر نے ہمت باندھی، اور میں ان نجدیوں سے، ان مردود وہابیوں سے، ان دیوبندیوں سے، ان جماعتی ملاؤں سے، ان 40 دن کے چلا والے مولویوں سے بھی یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہو، اپنی طرح انسان کہتے ہو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صدیق نے کیا کہا تھا؟ نبی کے مصلی پہ ابو قحافہ کا بیٹا کھڑا نہیں ہو سکتا، یعنی جب صدیق نے نبی کے مصلی کو اپنے مصلی کی طرح نہیں سمجھا تو تم نبی کی طرح کیسے بن سکتے ہو؟ تم نبی کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ یہاں سے ان مردودوں کا بھی رد ہوتا ہے، یہاں تک کہ تیسری بار آقا علیہ السلام کے کہنے سے صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نیت کرتے ہیں، نماز پڑھانے لگتے ہیں۔ اچانک میرے آقا کو راحت محسوس ہوئی، میرے آقا کی طبیعت میں کچھ نکھار آیا، میرے آقا کی طبیعت اچھی ہونے لگی، میرے نبی کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ فوراً میرے نبی مسجد کا رخ کر لیتے ہیں، مسجد کی طرف آنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی میرے نبی نے مسجد کے دروازے پہ اپنے قدم کو رکھا، صحابہ نے ایک دوسرے پر، صحابہ نے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مارنا شروع کر دیا اور اپنے سارے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا تم نماز میں تو ہو، لیکن جو نماز لے کر کے آیا وہ نبی اب پیچھے آ رہا ہے، وہ امام الانبیاء آ رہا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت آ رہا ہے، جس کے صدقے میں نماز آئی، جس کے صدقے میں رمضان آیا، جس کے صدقے میں روزے آئے، جس کے صدقے میں ہجری آئی، جس کے صدقے میں مہینے آئے۔ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اگر بنا تو آمینہ کے لال کے صدقے میں بنا، مصطفیٰ کے صدقے میں بنا، امام الانبیاء کے صدقے میں بنا۔ صحابہ نے یہ بتا دیا نبی میں، نماز میں اگر کوئی دوسرا کام کرو گے نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر نماز کے لیے نیت کو توڑ دو گے تو اللہ کی قسم وہ نماز ساری نمازوں پہ بھاری ہو جائے گی۔ تو یہ عشق سکھایا ہے صحابہ نے نماز کے اندر۔ مارنا ہاتھ شروع کیا، جب ہاتھ مارنا شروع کیا تو پتہ چل گیا آقا آ گئے۔ اب ابو بکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع ہوئی۔ آقا فرماتے ابو بکر اپنی جگہ پہ قائم رہو، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لیکن صدیق اکبر تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے، پیچھے آنے لگے۔ تو میرے آقا علیہ السلام جب صدیق اکبر کے اس عمل کو دیکھا تو آقا جا کر کے ابو بکر کے بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بغل میں کھڑے ہونے کے بعد جب مصطفیٰ اللہ اکبر کہتے تو ابو بکر رکوع میں جاتے، اور جب ابو بکر رکوع اللہ اکبر کہتے تو سارے صحابہ رکوع میں جاتے۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ نماز میں اگر مکبر بناتے ہو تو اسی حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مکبر بنانا کسی اور کی سنت نہیں ہے، صدیق اکبر کی سنت ہے۔ بہت اہم مسئلہ آپ تک ثابت ہوا۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے مصلی پہ کھڑا کیا ابو بکر کو۔ تو میرے آقا نے جب ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا تو گویا کہ یہ اشارہ نبی کا بتا رہا تھا میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو ابو بکر
بکر صدیق ہوں گے۔ اور ہاں، کائنات اپنی جگہ بدل سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ بدل سکتا ہے، اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، آسمان اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن میرے محبوب کا قول نہیں بدل سکتا، میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ شاعر نے کہا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو صدیق کی جو صداقت ہے، صدیق کی جو خلافت ہے، وہ مصطفیٰ پہلے بتا چکے تھے، وہی مرتبہ حضور کے وصال کے بعد بنا، یہ خلافت ہو گئی۔ اب مختصر فضیلت کی طرف چلے۔ میرے سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت کیا ہے؟ ابھی مجھ سے قبل آپ نے سنا حدیث پاک، آقا فرماتے ہیں ما نفانی مالو احد قطو ما نفانی مالو ابی بکر صدیق، مجھ کو کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے دیا ہے۔ اب کی مصطفیٰ نے یہ بات فرمائی، کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا ہے جتنا صدیق اکبر کے مال نے دیا ہے۔ اب چلو اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں، آخر مصطفیٰ کو مال نے کیسے فائدہ دیا ہے، صدیق اکبر کی دولت نے میرے آقا کو کیسے فائدہ دیا ہے؟ تو سنو، جو غلام یعنی جو ایمان لا کر کے غلام ایمان لے آتے تھے، ان کے آقا ان کے اوپر بہت ظلم ڈھایا کرتے تھے، ان کو بہت پریشان کیا کرتے تھے۔ جو غلام مظلوم ہوتے تھے، جو غلام کمزور ہوتے تھے، جو غلام نحیف ہوتے تھے، جو غلام کمزور ہوتے تھے، سیدنا صدیق اکبر اپنی دولت کو لے کر کے، اپنے مال کو لے کر کے ان کو تلاش کرتے تھے، ان کو ڈھونڈتے تھے، اور ان کے آقا سے کہتے تھے بتا رسول اللہ کے دیوانے کو کتنے میں بیچ رہا ہے، رسول اللہ کے دیوانے کو کتنے میں آزاد کر رہا ہے۔ وہ غلام، وہ آقا کہتا اس کی قیمت آپ نہیں دے پائیں گے، اس کی قیمت آپ نہیں دے پائیں گے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں تو بتا تو اس کا روپیہ تو بتا دے، اس کی قیمت تو بتا دے، اس کی دولت تو بتا دے۔ ارے تیرے خزانے میں کمی پڑ جائے گی، لیکن رسول اللہ کے دیوانے کو ابو بکر اتنے مال سے خرید لے گا جس کا تو تقاضا بھی نہیں کر سکتا، جس کا تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ ایک بار کہہ کر کے تو دیکھ، بہت سوچتا آقا، بہت سوچتا غلام کا، بہت آقا سوچتا، کیا کہتا؟ اتنے درہم ہوئے ہیں، اتنے دینار ہوئے ہیں۔ ابو بکر مسکرانے لگتے، اپنی دولت کو، اپنے دینار کو اس غلام کے آقا کے حوالے کر دیتے، اور ابو بکر غلام کو خرید لیتے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی انسان کوئی مال خریدتا ہے، اپنے فائدے کے لیے خریدتا ہے، اپنے فائدے کے لیے خریدتا ہے، مثلا چھری خریدے گا یہ کاٹے گی، گاڑی خریدے گا اس پہ سوار ہوں گے، آسانی آئے گی، ٹریکٹر خریدے گا جوتنے کا کام دے گا۔ اسی طرح جو بھی چیزیں انسان خریدتا ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اے صدیق اکبر، تمہاری عظمت پہ صدام رضا امجدی قربان جائے، تم جب خریدتے تھے اپنے فائدے کے لیے نہیں، ایک طرف آقا کو دولت دیتے، دوسری طرف آقا کے غلام کو، آقا کے دیوانے کو اپنے سینے سے لگاتے اور کہتے اے رسول اللہ کے دیوانے، صدیق کی دولت سے آج سے ہمیشہ کے لیے تو آزاد ہو گیا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ یہ صدیق اکبر کا مال ہے۔ فرماتے صدیق اکبر کی مال سے، صدیق اکبر کے مال سے آج سے تو آزاد ہو گیا۔ غلام بہت خوش ہوتا، اللہ اکبر۔ امیہ کی بارگاہ میں جب سیدنا صدیق اکبر گئے تو کون تھا امیہ کی بارگاہ میں؟ بولے حضرت بلال۔ ہاں
حضرت بلال. کون بلال؟ کہنے والے نے کہا ہے بڑے پیار سے حضرت بلال کی عظمت وہ ہے، حضرت بلال کی شان وہ ہے. ایک دن میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے بلال تو کون ایسا عمل کرتا ہے کہ آج میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے. بولے پیار سے، اب جنت میں اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے. بلال تو کون عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے تو میرے آگے آگے چل رہا تھا؟ اب ذرا بلال کی شان سنے. بلال عرض کرتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علیہ السلام میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، اگر میرے اندر کوئی عمل ہے تو یا رسول اللہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے امام حسین سے پیار کرنے والوں، اگر کوئی آپ کو اپنے آپ کو کہتا ہم امام حسین کو مانتے ہیں، مولا علی کو مانتے ہیں، علی اصغر کو مانتے ہیں، اور محمد کو مانتے ہیں، امام قاسم کو مانتے ہیں، امام علی اصغر کو مانتے ہیں، اور وہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، کان کھول کر کے سن لو، وہ اپنے آپ کو لاکھ حسینی کہے لیکن وہ حسین سے پیار کرنے والا نہیں ہے، کربلا سے پیار کرنے والا نہیں ہے. جو نمازوں کو چھوڑنے والا ہے وہ کربلا سے پیار کرنے والا نہیں ہے. حضرت بلال کا جواب سنو، یا رسول اللہ جنت میں قدموں کی آواز جو آپ نے سنا ہے وہ اس وجہ سے سنا ہے جب اللہ کا پیغام آتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے، آپ کا بلال وضو کرنے بیٹھتا ہے، اچھے طریقے سے مل مل کر کے وضو کرتا ہے، وضو کی بدولت جنت میں آپ کے آگے آگے چل رہا تھا. پتا کیا چلا؟ بلال کی وہ عظمت ہے، بلال کی وہ شان ہے. تو فرماتے امیہ کی بارگاہ میں صدیق اکبر گئے. صدیق اکبر نے کہا امیہ کتنا لگاتا ہے؟ امیہ نے کہا ان کے برابر دولت دے دیجئے. بہت زیادہ اس نے اپنے اندازے میں بہت زیادہ مال مانگا. صدیق اکبر نے فوراً مال دے دیا. جب مال کو دے دیا، دینے کے بعد امیہ کہنے لگا اے صدیق ہمیں ایسا لگتا ہے تمہیں اپنی دولت سے پیار نہیں ہے، تمہیں اپنی دولت سے محبت نہیں ہے، تم نے یار اس کالے غلام کے اوپر اتنا مال لٹا دیا، آخر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم نے اتنی دولت اس غلام کے بدلے میں دے دی. اب ذرا سیدنا صدیق اکبر کا جواب سنیں. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں امیہ تیرے مانگنے میں غلطی ہو گئی، تیرے مانگنے میں غلطی ہو گئی. وہ کہتا ہے کیا غلطی ہو گئی؟ اور صدیق اکبر کا جواب سنو. نبی کا صدیق فرماتا ہے اے امیہ کان کھول کر کے سن لے، تو نے مانگا تو بہت کم مانگا، بہت کم مانگا. اگر نبی کے بلال کے لیے، نبی کے بلال کے لیے تو صدیق کی ساری دولت مانگ لیتا تو صدیق نبی کے بلال کے لیے اپنی ساری دولت قربان کر دیتا. تو نے مانگنے میں غلطی کر دی. تو پتہ کیا چلا؟ حدیث کا یہی مطلب ہے ما نفانی مالو احد قط ما نفانی مالو ابی بکر. مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا ہے جتنا صدیق اکبر کے مال نے فائدہ دیا ہے. یہ مال ہے، یہ مال کی فضیلت ہے. سارے صحابہ نے سوچا تھا. ایک دن اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج دیکھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کون بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے. آج ہمارا نوجوان ہے، اگر چندہ مانگنے کے لیے جاؤ، مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے، وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، پیسے کو ٹٹولتا ہے، پیسے کو مینجتا ہے. 10 کے بجائے کہیں 100 نہ نکل آئے، 10 کے بجائے کہیں 100 نہ نکل آئے. لیکن تجھے نوجوان معلوم نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں اگر 1 خرچ کرے گا اللہ اس کا بدلہ 10 عطا فرمائے گا. اگر 10 خرچ کرے گا اللہ 100 عطا فرمائے گا. لیکن ہمارا نوجوان دین کے معاملے میں پیسہ نہیں خرچ کرتا، لیکن عیاشیوں پہ لٹاتا ہے، طرح طرح کی برائیوں پہ لٹاتا ہے، طرح طرح کی خرافات پہ لٹاتا ہے. لیکن ذرا دیکھو صحابہ کی زندگی کو، صحابہ کی عظمت کو دیکھو. میرے مصطفیٰ نے صدیق کا نام نہیں لیا. فرماتے ہیں کہ میرے آقا آج دیکھتا ہوں کون اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے. سارے صحابہ آ
گئے عمر سوچنے لگے آج میں صدیق اکبر پہ فضیلت لے کر کے جاؤں گا, آج میں سیدنا صدیق اکبر کے آگے نکل جاؤں گا. عثمان غنی سخاوت کے بے تاج بادشاہ تھے, وہ کہنے لگے کوئی نکلے یا نہ نکلے لیکن عثمان غنی تو آج آگے نکلے گا. عثمان غنی تو آج اتنی دولت اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا ہر جگہ. صدیق آگے ہے لیکن آج عثمان غنی آگے ہو جائیں گے. مولائے کائنات جن کے گھر میں کچھ نظر نہیں آتا تھا, لیکن اللہ کی قسم دیوبندیوں کی طرح نبی کے خالی گھرانے کو کبھی خالی مت سمجھنا, خالی مت سمجھنا. کیوں؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے خود کھانا نہیں کھاتے اوروں کو کھلاتے ہیں, خود کھانا نہیں کھاتے اوروں کو کھلاتے ہیں. ایسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے, ایسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. تو دیوبندیوں کی طرح نبی کے گھرانے کو محتاج مت سمجھنا. ہاں, اور فوراً اسماعیل دہلوی کی عبارت پڑھنے لگنا. اللہ کی نظر میں سب محتاج ہیں, لاپرواہ ہیں, بے پرواہ ہیں, اس کی بارگاہ میں کسی کی نہیں چلتی. اس طرح کی بات اگر کوئی مردود بیان کرے, کہنا مردود تجھے یہ نظر آتا ہے نا کہ مصطفیٰ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے, لیکن یہ نظر نہیں آتا. آقا فرماتے یا عائشۃ لو سارت, یا عائشۃ لو شئت لسارت معی جبال الذہب. اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے, اگر میں چاہوں میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے. مردود کان کھول کر کے سن لے کہ نبی کو دیکھنے میں تو محتاج کہتا ہے, لیکن میرے امام نے بریلی سے یہ عقیدہ دیا کون دے تاکہ دینے کو منہ چاہیے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کون دے تاکہ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا سچا ہمارا نبی. تو مصطفیٰ عطا کرتے دیتے ہیں, تو کبھی ان کے گھرانے کو محتاج مت سمجھنا. علی بھی سوچنے لگے آج میں کہیں سے بھی لاؤں لیکن سبقت لے کر کے جاؤں گا. سارے صحابہ اکٹھا ہوئے, فرماتے ہیں کس سے سب سے پہلے کہا اے علی لے کر کے آؤ, کیا لائے ہو؟ حضرت علی آگے بڑھے, کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اتنا مال لایا ہوں, اتنا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. اس کے بعد حضرت عمر, اے عمر تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ اتنا مال لے کر کے آیا ہوں, اتنا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. اس کے بعد عثمان غنی, کہا یا رسول اللہ مال کا تہائی 4 حصے, تو اس میں سے 3 حصہ اللہ رسول کی بارگاہ میں, 1 حصہ اپنے گھر والوں کے لیے. عثمان غنی سمجھے ہمارا رزلٹ آ گیا, ہم نکل گئے سیدنا صدیق اکبر کی ذات پہ, نکل گئے آگے مال کو خرچ کرنے میں. یہ سوچنے لگے اب میرے صدیق کی باری آتی ہے. مصطفیٰ مسکرا کر کے صدیق سے پوچھتے صدیق کیا لے کر کے آئے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر کا جواب سنو اور نبی کے یار غار سے سچی محبت کرو, سچا پیار کرو. کیوں کہ جس طرح اہل بیت کی محبت ضروری ہے, ابھی تو کئی دن باقی ہیں, آپ اہل بیت کی عظمت بھی سنیں گے, ان کی شان بھی سنیں گے, ایک دن کا خطاب نہیں ہے. لیکن آج ذرا صحابہ کی زندگی بھی تو سنو, صحابہ کی محبت بھی تو سنو, صحابہ کی عظمت بھی تو سنو. کیونکہ اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ فرما دیا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. تو کہا صحابہ کے صدقے میں بھی بیڑا پار ہے. جس طرح میرے صحابہ اصحابی النجوم بِأَيْهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, اقتدا کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے. تو نجم اسی سے مراد لیا اعلیٰ حضرت سرکار نے. عطرت جو مصطفیٰ نے حدیث میں فرمایا کتاب اللہ و عطرتی, تو کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, یعنی سنیوں کا بیڑا شیعوں کی طرح نہیں ہے کہ ہاں ان کی نیا ڈوبی ہوئی ہے. سنیوں کا بیڑا یہ ہے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. تو صحابہ کی زندگی کو جاننا بھی ضروری ہے. میرے آقا فرماتے ہیں صدیق کیا لے کر کے آئے ہو تم آج اللہ کی بارگاہ میں, کتنا لے کر کے آئے
ہو۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں یا رسول اللہ، میں سارا کا سارا مال، ساری کی ساری دولت اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے چلا آیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے چلا آیا ہوں۔ عمر کا بھی سر جھک گیا، علی نے بھی سر جھکا لیا، عثمان غنی نے بھی سر جھکا لیا، ابو بکر مسکرا رہے، آقا مسکرا رہے۔ اتنا کہنا تھا، میرے آقا کہتے ہیں اے ابو بکر، جب تم سارا مال اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے چلے آئے ہو تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق کا جواب سننا، اور سنیوں یہ جواب دینا، ہر جگہ یہ بتا دینا۔ صدیق نے کہا پروانے کو چراغ ہے، پروانے کو چراغ ہے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کفاہ اللہ و رسولہ، کافی ہے میرے اہل خانہ کو اللہ کی ذات اور رسول اللہ کی ذات۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، شان چاریار، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کافی ہے میرے لیے، میرے اہل خانہ کے لیے اللہ کی ذات، اور بولے پیار سے رسول اللہ کی ذات۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ، سنیو بولیں بلبل کو پھول بس۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات پتہ چلا کہ مال میں کتنی آگے ہے، تبھی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کے گود میں اپنے سر مبارک کو رکھ کر کے آرام کر رہی تھی، آسمان میں ستارے چمک رہے تھے۔ امی عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا کسی کی نیکیاں دنیا میں اتنی ہیں؟ پیار سے بولے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ یا رسول اللہ آسمان میں جتنے ستارے چمک رہے ہیں کیا دنیا میں کسی انسان کی نیکیاں اتنی ہیں؟ ذرا جواب سنو، میرے آقا فرماتے ہیں ہاں ہیں۔ امی عائشہ مسکرانے لگی، کیوں؟ کیونکہ ہر بچی پہ شفقت پدری غالب ہوتا ہے، ہر بچے پہ شفقت پدری غالب ہوتا ہے۔ ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ مجمع میں ہمارے ابو کی تعریف ہو جائے، اور جو نہ چاہتا ہو اس کی بات ہی الگ ہے کہ اپنے باپ کو ہر جگہ ذلیل کرے، تو اس اولاد کی بات ہی الگ ہے۔ لیکن ہر بیٹا، ہر نیک اولاد یہ چاہتی ہے کہ اس کے باپ کا نام بلند ہو، اس کے باپ کا نام لیا جائے۔ تو امی عائشہ کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ آسمان کے ستاروں کی نیکیوں کے بارے میں پوچھوں گی تو رسول اللہ کا جواب آئے گا اتنی نیکیاں صدیق اکبر کی ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے سوال کا جواب ہی پلٹ دیا۔ آقا فرماتے ہاں عائشہ نیکیاں ہیں۔ امی عائشہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آقا نے فرمایا اتنی نیکیاں امیر المومنین عمر فاروق اعظم کی ہیں۔ اب ذرا غور کریں، شفقت بیٹی سننا چاہتی تھی، امی عائشہ بیٹی ہے سیدنا صدیق اکبر کی، امی عائشہ سننا چاہتی تھی جواب آئے گا میرے ابو کے بارے میں، لیکن آقا کیا کہتے ہیں؟ اتنی نیکیاں ہیں عمر کے لیے۔ ذرا غور کرے ان مردودوں کے بارے میں جو کہتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ، جو کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتے کہ سلام کرنے والا کون ہے، یہ نبی نہیں جانتے۔ اپنی کتابوں میں لکھ کر کے ان مردودوں نے مسلمانوں میں آگ لگائی ہے، مسلمانوں کو بانٹ کر کے رکھ دیا
دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر جنت میں کوئی جائے گا تو یہی سنی جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں رسول اللہ کی، صحابہ کی اور اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہے. سنی گنہگار ہو سکتا ہے لیکن نبی کا غدار نہیں ہو سکتا. جملہ نوٹ کرو، سنی گنہگار ہو سکتا ہے لیکن کربلا والوں کا غدار نہیں ہو سکتا ہے. سنی گنہگار ہو سکتا ہے لیکن اجمیر کے راجہ کا غدار نہیں ہو سکتا ہے. گنہگار ہو سکتا ہے لیکن بغداد کے راجہ سلطان الاولیاء سرکار غوث اعظم کا غدار نہیں ہو سکتا ہے. ان کی گستاخیاں نہیں کر سکتا ہے. ان مردودوں کو تو سبق لینا چاہیے کہ امی عائشہ نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ میرا نبی آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی جانتا ہے کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں، اور میرا نبی یہ بھی جانتا ہے کہ آسمان کے ستاروں کی نیکیاں کس انسان کی ہے. یعنی اپنے امتی کے عمل کو بھی میرا نبی جانتا ہے، میرا نبی جانتا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، یہی تو عقیدہ اہل سنت کا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ فقالوا یا رسول اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ واصحابی. جب صحابہ نے میرے نبی نے کہا تھا اے میرے صحابہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جس میں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اس وقت صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ کون فرقہ جنت میں جائے گا؟ میرے مصطفیٰ کا جواب سنو. آقا فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی فرقہ جنت میں چلا جائے گا. حدیث سے عقیدہ سمجھ میں آیا. آقا نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی فرقہ جنت میں جائے گا. اور امی عائشہ صحابیہ ہیں یا نہیں ہے؟ صحابیہ ہیں یا نہیں ہے؟ آقا نے فرمایا صحابی کا عقیدہ جو ہوگا وہی عقیدہ اگر تمہارا ہوگا تو جنت میں جاؤ گے. اگر صحابی سے ہٹے تو جنت کا راستہ ختم. پتہ کیا چلا؟ امی عائشہ بھی نبی کو غیب کا عقیدہ دے رہی ہے، نبی کے بارے میں غیب کے عقیدے کو ثابت کر رہی ہے کہ میرا نبی آسمان کے ستاروں کو بھی جانتا ہے، امتیوں کے حالات کو بھی جانتا ہے، مکے میں بیٹھ کر کے مدینے کے حالات کو مشاہدہ کرتا ہے، مدینہ میں بیٹھ کر کے مکے کے حالات کو دیکھتا ہے. نانا مجھے کہہ لینے دیا جائے میرا نبی مدینے میں روضہ منورہ میں موجود ہے، لیکن نربہن جوت میں اس کے نواسے کا ذکر کرنے والے سنی مسلمانے کے دلوں کے راز کو جان رہا ہے، ان کے چہروں کو پہچان رہا ہے کہ میرے نبی کے دیوانے، میرے حسین کے دیوانے آج میرے یار صدیق اکبر کا ذکر سجا کر کے بیٹھے ہیں، میرے نواسے کا ذکر سجا کر کے بیٹھے ہیں. تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے ہم یہاں سے پکارے وہ مدینہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہ مدینہ سنے، ان کی پیاری سماعت پہ لاکھوں سلام. تو میرے مصطفیٰ نے جب کہا اتنی نیکیاں عمر کی ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مایوس ہو گئی. اب میرے مصطفیٰ مسکرانا شروع کیے. کہا عائشہ کیوں مایوس ہو گئی؟ تو امی عائشہ کیا کہتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اگر اتنی نیکیاں عمر کی ہیں تو پھر میرے ابا حضرت ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ ان کی نیکیوں کی حالت کیا ہے؟ کسی حدیث میں آیا ان کی نیکیوں کا عالم کیا ہے؟ مترجمین نے اپنے حساب سے ترجمہ کیا ہے لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے. بتائیے ان کی نیکیوں کا عالم کیا؟ اب ذرا سنیں صدیق اکبر کی شان. آقا فرماتے عائشہ کیا فرماتی ہے عائشہ؟ آقا فرماتے عائشہ میرے عمر کی ساری نیکیاں، میرے عمر کی ساری نیکیاں ایک پلے میں رکھ دو. میرے صدیق کی غار سور والی ایک نیکی ایک پلے میں رکھ دو. اللہ کی قسم میرے صدیق کی وہ غار سور والی نیکی جس میں سانپ کاٹا تھا، میرے صدیق نے مکڑی کے جالے کو صاف کر کے سارے گڈھوں کو بند کر کے ایک گڈھے میں اپنے انگوٹھے کو لگا کر کے اپنے انگوٹھے میں سانپ کو ڈسوایا
پتہ چلا یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی، یہ عظمت ہے سیدنا صدیق اکبر کی، لہٰذا آپ سیدنا صدیق اکبر سے بے پناہ پیار کریں، بے پناہ محبت کریں، حد سے زیادہ پیار کریں، حد سے زیادہ محبت کریں۔ کیوں؟ جنت میں جانے کا راستہ بھی اگر کوئی ذات ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ان کی عظمتوں کو اپنے دلوں میں بٹھائیں، ان کی رفعتوں کو اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ تاریخ کا آخری واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا ٹائم بھی کور ہو رہا ہے اور آپ کے چہرے بھی بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کی قسم، ہم بزرگوں کے اور اپنے پیاروں کا ذکر اگر پوری رات سماعت کریں تو نہ ہمارے دل اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں، نہ چہرے گواہی دیں گے۔ کیوں؟ سارے عالم کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ آپ تو حسین کے دیوانے ہو نا، آپ تو امام حسین کے دیوانے ہو تو آپ بیداری رہو گے۔ سارے عالم کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے، ارے کون جنت کا حقدار ہے۔ تو آپ تو ذکر شہید کربلا سجا کے بیٹھو، ٹینشن کی بات نہیں۔ آخری یہ واقعہ سنو، اپنے موضوع کی طرف اور اپنے ٹائم کی طرف میں آ رہا ہوں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر وہی ہیں جنہوں نے مال کو بھی قربان کیا اور وقت آیا تو اپنی جان کو بھی قربان کیا۔ ہاں، جب جب نبی کے ساتھ جنگیں ہوئیں تو سیدنا صدیق اکبر اسی وجہ سے تلوار اٹھاتے تھے کہ اگر سامنے کوئی پڑ جائے تو یا گردن کٹ جائے یا صدیق کے گردن پہ کسی کی تلوار آ جائے تو نبی کے قدموں میں صدیق اکبر اپنی جان کو قربان کر دے۔ تاریخ کا واقعہ رکھیں اپنے سامنے، کفار و مشرکین سے جنگ ہے اور اس جنگ میں آپ کے بیٹے عبد الرحمن ہیں، آپ کے بیٹے عبد الرحمن ہیں کفار و مشرکین کی طرف سے، اور سیدنا صدیق اکبر مصطفیٰ کی طرف سے۔ اب جب جنگ ہونے لگی، اسی جنگ میں سیدنا صدیق اکبر کی گردن پہ تلوار آ گئی عبد الرحمن کی۔ جب گردن پہ تلوار آئی تو انہوں نے آنکھ مچولی کی۔ آنکھ مچولی کہتے ہیں آنکھ جھپک لینا اور دوسری جگہ ہو جانا۔ تو انہوں نے آنکھ مچولی کر کے اپنے باپ کی گردن کو بخش دیا۔ بخشنے کے بعد جب اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا کی اور صدیق اکبر کی ذات ہے جو کئی پشتوں تک صحابیت کے مرتبے سے سرفراز ہوئی۔ کیوں؟ سیدنا صدیق اکبر خود صحابی، بیٹا عبد الرحمن صحابی ہے نا، پوتا بھی صحابی، تو یہ شان ہے صدیق اکبر کی۔ عبد الرحمن کی تلوار آ گئی لیکن انہوں نے باپ سمجھ کر کے ہٹا لیا۔ تو جب ہٹا لیا اس کے بعد ایمان کی دولت نصیب ہوئی، دونوں باپ بیٹے بیٹھے ہیں۔ اب بیٹھنے کے بعد تذکرہ ہونے لگا تو عبد الرحمن کہتے جنگ میں ابو جان میری تلوار تمہارے گردن پہ آ گئی تھی لیکن میں نے اپنا باپ سمجھ کر کے تمہیں چھوڑ دیا، تمہیں بخش دیا۔ اب ذرا سیدنا صدیق اکبر کا جواب سنے اور یہ غور کرے کہ جہاں جہاں مال کی بات آئی تو مال پیش کیا ہے اور اگر جان کی بات آئی ہے تو جان پیش کیا ہے، اور دیوانوں کو یہ عقیدہ بتایا ہے کہ اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو نبی کا فرمان یاد کر لینا۔ کون فرمان؟ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ ہر چیز سے باپ کو گالی دو گے سمجھوتا کر لیں گے، ماں کو گالی دو گے سمجھوتا کر لو گے، میری ذات کو گالی دو گے سمجھوتا کر لیں گے، لیکن مصطفیٰ کو گالی دو گے گستاخی کرو گے، من سب نبیا تمہاری گردن کو مار دیں گے۔ یہ پیغام بھی دیا ہے صدیق اکبر نے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا سن عبد الرحمن تیری تلوار میری گردن پہ آ گئی تھی، تو نے اپنا باپ سمجھ کر کے مجھے بخش دیا، چھوڑ دیا، لیکن اللہ کی قسم اگر تیرے باپ کی تلوار تیری گردن پہ آ جاتی، صدیق کی تلوار تیری گردن پہ آ جاتی، ابو بکر کی تلوار تیری گردن پہ آ جاتی تو میں تجھے اپنی اولاد سمجھ کر کے چھوڑ نہیں دیتا، اپنا بیٹا سمجھ کر کے چھوڑ نہیں دیتا۔ اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، میری تلوار تیری گردن پہ آتی بیٹا سمجھ کر کے چھوڑ نہیں دیتا۔ رسول اللہ کا غدار
علی تم نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا پاؤ گے۔ فوراً علی سے جب یہ بات کہی، اے شیعو اے رافضیو کان کھول کر کے سن لو، جب علی نے کہا یا رسول اللہ میرے کندھے پہ سوار ہو کے بڑے والے بت کو توڑ دے، میرے مصطفیٰ نے کہا علی تم نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا پاؤ گے، لیکن ہجرت کی رات جب میرے مصطفیٰ کا سنگلاخ راستہ آیا، پتریلا راستہ آیا، ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے، آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائے۔ مصطفیٰ نے فوراً صدیق اکبر کے کندھوں پہ بیٹھ گئے، آقا صدیق اکبر کے کندھوں پہ بیٹھ گئے تو پتہ کیا چلا، جو نبوت کے بوجھ کو اٹھا لیتا ہے اسے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں، اسے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، انہی اشعار کے ساتھ اہل سنت کا ہاں تو اعلیٰ حضرت سرکار نے مصطفیٰ کی آمد کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور بہت حسن مطلب، بس ایک شعر مکتے سے قبل ایک شعر، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور گئے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور گئے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، لحد میں عشق رکھے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی بولنے میں آمدن سامن خطان، جو غلطیاں ہوئیں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں مولا اسے معاف فرمائے، علماء کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لحد میں عشق رکھے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔